بہت عرصہ پہلے کسی ملک میں ایک بادشاہ اور ایک ملکہ رہتے تھے جن کی ایک بیٹی تھی۔ ایک دن جب شہزادی باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، اچانک ایک زبردست طوفان آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ طوفان 9 سروں والے پرندے کی طرف سے آیا تھا جس نے شہزادی کو اٹھایا اور اسے اپنی غار میں لے گیا۔ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں اور کیسے غائب ہو گئی ہے، لہذا اس نے ملک بھر میں اعلان کر دیا کہ جو بھی شہزادی کو واپس لائے گا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ کسی لڑکے نے دیکھا کہ ایک عجیب سا پرندہ شہزادی کو پہاڑوں پر اپنی غار کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن یہ غار ایک بلند چٹان کی دیوار کے درمیان تھی۔ اس غار میں نیچے سے چڑھنے اور اوپر سے اترنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب نوجوان چٹان کے گرد گھوم رہا تھا تو اسے ایک اور لڑکا نظر آیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ تو پہلے نوجوان نے اس سے کہا کہ 9 سروں والے پرندے نے بادشاہ کی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اپنی غار میں لے گیا ہے۔ دوسرے لڑکے کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں غار کی طرف لے گیا۔ جب وہ غار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی بیٹی وہاں بیٹھی ہے اور پرندے کے زخم کو دھو رہی ہے۔ تاہم شہزادی نے نوجوان کو چھپے رہنے کا اشارہ کیا اور نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ کی بیٹی نے اس کے زخم کو دھونا بند کر دیا تو 9 سروں والا پرندہ سکون محسوس کرنے لگا اور ایک کر کے اس کے تمام 9 سر سو گئے۔ پھر نوجوان نے اپنے چھپنے کی جگہ سے نکل کر اپنی تلوار سے ایک ہی وار میں اس کے 9 سروں کو کاٹ دیے۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ تم پہلے نیچے اتر جاؤ اور میں بعد میں آؤں گی۔ نہیں، نوجوان نے کہا، میں یہاں ہی رہوں گا جب تک کہ اب محفوظ نہ ہو جائیں۔ لیکن شہزادی نے ایسا کرنے سے پہلے اپنے بالوں سے ایک لمبی پن نکالی، اسے 2 حصوں میں توڑ دیا اور ایک حصہ اسے دیا اور دوسرا اپنے پاس رکھا۔ شہزادی نے اپنا ریشمی رومال بھی اس کے ساتھ بانٹ دیا اور اسے کہا کہ اس کے دونوں تحفوں کا خیال رکھے۔ لیکن جب دوسرے نوجوان نے شہزادی کو غار سے نیچے اتار لیا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر محل کی جانب چل پڑا، الف اور دھوکے سے دوسرے نوجوان کو غار میں ہی چھوڑ دی۔ جس نے شہزادی کی جان بچائی تھی اس نے غار سے نکلنا چاہا تو دیکھا وہاں صرف پتھر ہی پتھر تھے۔ اچانک اس نے ایک بڑا ڈریگن دیکھا جو ایک پتھر کو چاٹ رہا تھا۔ اس نے ڈریگن سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ وہ غار سے باہر کیسے نکل سکتا ہے، اور ڈریگن نے اپنے پونچھ سے اشارہ کیا گویا کہ وہ اسے اس پر بیٹھنے کا کہہ رہا تو وہ چڑھ گیا اور لمحے بھر میں وہ زمین پر تھا اور ڈریگن غائب ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھنا جاری رکھا یہاں تک کہ اسے ایک کچھوے کا خول ملا جس میں خوبصورت جادوئی موتی تھے۔ موتی کو اگر آگ میں پھینکتے تو آگ بجھ جاتی اور اگر انہیں پانی میں پھینکتے تو پانی تقسیم ہو جاتا اور اب اس کے درمیان چل سکتے تھے۔ نوجوان نے موتیوں کو کچھوے کے خول سے نکال لیا اور انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں اس نے سمندر میں ایک موتی پھینکا اور فوراً پانی تقسیم ہو گیا۔ اسے وہاں ایک سمندری ڈریگن نظر آیا۔ سمندری ڈریگن نے پکارا، کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، مجھے کچھوے کے خول سے کچھ موتی ملے جو میں نے سمندر میں پھینکے اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ڈریگن نے کہا، پھر میرے ساتھ سمندر میں آؤ اور ہم وہاں اکٹھے رہیں گے۔ لڑکے نے اسے وہی ڈریگن سمجھا جو اس نے غار میں دیکھا تھا اور اس کے ساتھ وہ نوجوان بھی تھا جس کو اس نے بھائی بنایا تھا۔ اصل میں وہ ڈریگن کا بیٹا تھا۔ ڈریگن نے کہا، چونکہ تم نے میرے بیٹے کو بچایا ہے اور اس کے بھائی بن گئے ہو تو رشتے میں تمہارا باپ ہوں۔ ڈریگن نے اس جوان کی خوب خاطر کی۔ لڑکے کے دوست نے اسے غار میں کیا تھا کہ اس کا باپ یقیناً تمہیں انعام دینا چاہے گا، لیکن اس سے نہ تو کوئی پیسہ لینا اور نہ جواہرات، بلکہ صرف اس چھوٹے کدو سا دکھنے والا پانی کے فلاسک کا کہنا۔ اس کے ساتھ تم جو چاہو حاصل کر سکو گے۔ اور واقعی بوڑھے ڈریگن نے اس سے پوچھا کہ وہ انعام کے طور پر کیا چاہتا ہے، اور نوجوان نے جواب دیا، مجھے نہ تو پیسہ چاہیے نہ جواہرات، مجھے صرف وہ چھوٹا کدو کی طرح دکھنے والا الف فلاسک چاہیے جو وہاں ہے۔ پہلے ڈریگن اسے وہ فلاسک دینے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن پھر دے دیا، اور پھر نوجوان خوشی خوشی ڈریگن کے قلعے سے نکل گیا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوئی۔ ابھی اس نے سوچا آؤ تھا کہ فوراً اس کے سامنے عمدہ کھانوں سے بھری ہوئی ایک میز آ گئی۔ اس نے خوب پیٹ بھر کے کھایا اور پیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک گدھا اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ کچھ دیر سواری کرنے کے بعد گدھا تھک گیا۔ اس لڑکے نے ایک بگھی کی خواہش کی اور بگھی اس کے سامنے حاضر تھی۔
लेकिन बग्गी भी उसे बहुत झटके दे रही थी और उसने सोचा, अगर मेरे पास एक पालकी होती तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। उसने ये सोचा ही था कि पालकी आ गई और इसमें बैठ गया। जैसे तैसे करते वो शहर पहुंच गया जहां बादशाह का महल था। जब पहले वाला लड़का शहजादी को वापस लाया तो ये पाया कि इससे शहजादी की शादी की जाए, लेकिन शहजादी ने बताया कि ये वो लड़का नहीं है जिसने इसे 9 सरों वाले परिंदे से बचाया था। मुझे बचाने वाला आएगा और अपने साथ मेरे बालों में लगाने वाली पिन और मेरा आधा रेशमी रुमाल निशानी के तौर पर लाएगा। लेकिन जब लड़का इतने लंबे वक्त तक नहीं आया और दूसरा नौजवान बादशाह पर दबाव डालने लगा तो बादशाह बेसब्र हो गया और कहने लगा कि शादी कल होनी चाहिए। शहजादी उदास और परेशान होकर शहर की गलियों में इसे बचाने वाले को तलाश करती रही। अगले ही दिन लड़का पालकी में बैठा शहर पहुंच गया। बादशाह की बेटी ने नौजवान के हाथ में अपने रेशमी रुमाल का आधा हिस्सा देखा और खुशी से झूम उठी और इसे बादशाह के पास ले गई। दोनों निशानियां दिखाने के बाद बादशाह को यकीन हो गया कि शहजादी को बचाने वाला असल नौजवान यही है। शहजादी की शादी बहुत देविम धाम से हुई और वो हंसी खुशी रहने लगे।